الرحمن الرحیم۔ بس مولانا سلیم صاحب نے کافی بول دیا ہے۔ انہوں نے تعریف کی علماء کرام کی کہ رات کو ہر جلسے میں حاضر ہوتے ہیں، پھر معلوم نہیں گھر جا کے ان کا کیا انجام ہوتا ہے، وہ تو ہم کو معلوم نہیں ہے، لیکن یہ خوشی کی بات ہے کہ یہاں ہنستے ہنستے چائے پیتے ہیں، لیکن گھر پہ جاتے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اللہ ہی جانے، وہ تو گھر پہ جا کے پوچھنا پڑے گا۔ سمجھ گئے آپ؟ کیونکہ آپ ایک جلسے میں آتے، یہ 20 جلسے میں آتے، تو 20 جلسوں میں ان کی حالت کیسی ہوتی ہوگی وہ آپ جان سکتے ہیں۔ دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی گھر والی کو بھی مسکراتی رکھے، برابر ہے۔ اصل میں استادوں کے ساتھ بھی جو بچے ویوہار کرتے ہیں وہ بہت قابل تعجب ہوتا ہے۔ ایک بچے کا استاد نے کہا کہ بیٹا نبھن عجیب و غریب لکھا ہے، تیرے باپ کو میں شکایت کرتا ہوں۔ بچے نے کہا کہ میرے ابا نے یہ نبھن لکھا ہے۔ بچے بہت عجیب و غریب ہوتے ہیں، استاد کو بھی بقا دیتے ہیں، لہذا یہ ہم احسان مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان استادوں کو عجیب و غریب بنایا ہے کہ پیسوں کی اور دولت کی لالچ چھوڑ کے وہ آپ کے بچوں کے پیچھے محنت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم تنہائیوں میں سوچتے ہیں کہ یہ علم آنے کے بعد انسان ان بچوں کے پیچھے کیوں دوڑتا بھاگتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چپس لگا دیتے ہیں کہ بہت کچھ سوچنے کے بعد بھی دوسرا کام سمجھ میں نہیں آتا، یہی کام سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ تک پہنچا کے مر جائیں۔ یہ قدرتی طور پہ اللہ نے نعمت دی ہے، اس لیے ہم ان کا احسان مانیں کہ یہ ہمارے بچوں کو مرتے دم تک اللہ کا نام یاد کرواتے ہیں اور جنت تک لے جاتے ہیں۔ ایک غریب آدمی کو کوئی مکان دلا دیتا ہے تو وہ غریب آدمی زندگی پر احسان مانتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ان کا احسان مانیے کہ یہ لوگ آپ کے بچے کو گھر نہیں بلکہ جنت کے بنگلے دلانے والے ہیں، لہذا ہم ان کا بہت احسان مانیں۔ بہرحال میری ماؤں اور بہنوں، میں صرف 2-4 جملے آپ کو کہہ کر اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ ننھے منھے بچے، ابھی میں دیکھ رہا تھا کوئی بچیاں سو رہی تھی، کوئی بچیاں کھیل رہی تھی، کوئی بچیاں یہاں آ کر نظم پڑھ رہی تھی، کوئی بچے یہاں آ کر مکالمہ پیش کر رہے تھے۔ تھوڑی دور ہم چلے جاتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ بچے آتے ہیں جن کے ہاتھ میں پیالے ہوتے ہیں اور وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ وہ غازہ کے اور وہ فلسطین کے بچے ہمیں دستک دے دے کر پکارتے ہیں کہ اے لوگوں تھوڑا ہمیں بھی یاد کرو۔ تمہارے بچے سکون سے سو جاتے ہیں ٹھنڈی میں چادر اوڑھ کر، وہ بچے رستے میں کانپتے ہوئے کھڑے نظر آتے ہیں، وہ بچے ہاتھ میں پیالے لے کر کھانا مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بچے کیچڑ میں سوتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بچے زخموں سے چور نظر آتے ہیں، وہ بچوں کے ہڈے ٹوٹے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بچوں کی آنکھیں پھوٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ بچے ہمیں اعلان کرتے ہیں، وہ ہماری گھروں پر آ کر دستک دیتے ہیں، وہ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتے ہیں کہ اے بچوں کی ماؤں آؤ ہمیں بھی دیکھو۔ ہم اپنی ماؤں کو تلاش کرتے ہیں، کہیں دوڑ کر دیکھتے ہیں تو ہماری ماں کسی کفن میں لپٹی ہوئی ہمیں دنیا سے چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ کہیں مائیں دوڑتی ہے اور بچوں کو تلاش کرتی ہے، بچے ان کے زمین پر پڑے ہوئے ملتے ہیں، وہ بچے پھر بھی اللہ کے نام کو نہیں چھوڑتے ہیں، ہمیں دستک دیتے ہیں کہ تم کھاتے ہو پیتے ہو آرام سے رہتے ہو، اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر سو جاتے ہو۔ ہماری رات تو گزرتی ہے کہ آج میرا بچہ میرے سینے پہ سویا ہے، کل میرا بچہ قبرستان جا کر سو جائے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کیا واقعات چل رہے ہیں، روزانہ 150 سے 200 مائیں بچے اور مرد جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں۔ وہ ایک عالم نے خط لکھا تھا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ کل صبح ہماری دنیا میں ہوگی یا قبرستان میں ہوگی، ہمیں معلوم نہیں کہ کل شام ہمارے بچوں کی دنیا میں ہوگی یا قبرستان میں ہوگی، ہمیں معلوم نہیں ہمارے بچے ملبوں کے نیچے دبے ہوئے ہوں گے یا ہم خود ملبوں کے نیچے دبے ہوئے ہوں گے۔ ان کی آوازیں ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، ان کی آوازیں ہمیں پکار رہی ہے کہ اے لوگوں تم اپنے بچوں کو سکون سے کھلاتے ہو پلاتے ہو اور اپنی گود میں لے کر سلا دیتے ہو۔ ہماری گود میں تو سونے والے بچے
وہ لاشوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ ہم تو ان کو دوپٹہ نہیں، ہم ان کو کمبل نہیں، بلکہ ہم ان کو کفن اڑا کر سلا دیتے ہیں۔ یہ آنسو بہا دینے روز کے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں۔ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کو مت بھولنا۔ ہم ان حالات میں بھی اللہ کو نہیں بھولے ہیں، ہم ان حالات میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ بچے کا پیر ٹوٹ جاتا ہے، آپریشن ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کوئی قرآن کی کوئی سورت پڑھ کے اپنا آپریشن کرواتا ہے، کوئی قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے اپنا آپریشن کرواتا ہے۔ یہ اللہ کے بندے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم نعمتوں میں ہو، تم اچھے ملک میں ہو، تم اچھے علاقے میں ہو، تم اپنی چھتوں میں ہو، تم اپنے گھروں میں ہو، تم پنکھے میں سو رہے ہو، تم اے سی میں سو رہے ہو، ہم تو ایسی جگہ سو رہے ہیں جب بارش گر رہی ہے، جہاں ٹھنڈ ہمارے بچوں کو کپ کپا رہی ہے۔ اے لوگو، تم اللہ کو مت بھولنا، تمہارے بچوں کو دینی تعلیم سے محروم مت کرنا۔ ہم نے بھوکے، ہم نے پیاسے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے، اور پورے غازہ کا جتنا بھی حساب نکالا گیا، سروے کیا گیا، 21 لاکھ لوگوں میں سے کم از کم 14 لاکھ لوگ وہاں حافظ قرآن ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان کو جو دولت دی ہے، ہم ان سے بھیک مانگے اللہ سے کہ اللہ ہم کتابیں تو پڑھتے ہیں، لیکن یہ کتاب ہماری آنکھوں کے سامنے روزانہ چل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ان بچوں کو دیکھ کر ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی، انہیں اچھی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی میرے جملے بس میرے اور آپ کے دل میں لگ جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کا ہمیشہ احسان مانیں گے کہ مولایا تو رات دن ہم پر نعمتیں برساتا ہے۔ وہ ہم سے کئی زیادہ نیک بندے ہیں، پھر بھی آزمائش میں چل رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں ہم کئی گندے بندے ہیں، پھر بھی نعمتوں میں چلتے ہیں۔ بس ہم شکر کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری نسلوں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے خاندانوں کی دین پر حفاظت فرمائے، اور ہمیشہ ان مکتبوں کی، ان مدرسوں کی، ان استادوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ لوگ دیے ہیں، ان کو باقی رکھے، ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، میں اسپین گیا تو انہوں نے جملہ لکھا کہ ان ملاؤں کو، ان علماء کو مت چھیڑو، ان مکتبوں کو مت چھیڑو۔ میں نے 800 برس تک مسلمانوں کی حکومت کو دیکھا ہے، جہاں پر علامہ قرطبی جیسے مفسر قرآن، حدیث اور قرآن پڑھاتے تھے، 1 لاکھ طلبہ ان کے پاس پڑھتے تھے۔ اسی مسجد میں نے گایوں کو بندھا ہوا دیکھا ہے۔ تم ان مکتبوں کو آباد رکھنا تو تمہاری مسجدیں آباد رہے گی، تم ان مکتبوں کو آباد رکھنا، تمہارے مسلمان بچے مسلمان باقی رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مکتبوں کی، ان مدرسوں کی خوب قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ہونے والے جلسے کو اور علماء کرام کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ مولا کریم، آپ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان استادوں، ان بچوں کے استادوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ ان بچوں کو نیک اور صالح اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے ماں باپ کو نیک اور نمازی اور پابند بنا۔ مولا کریم، ان بچوں پر رحم فرما جن کی رات اے اللہ صبح ہوتے ہی قبرستان بن جاتی ہے۔ اے اللہ ان پر رحم کر دے مولا، ان کی چیخوں اور پکار نے ہمارے دلوں کو دہلا دیا ہے۔ آپ کی مصلحت ہم نہیں جانتے ہیں، آپ تو ارحم الراحمین ہیں، آپ تو اکرم الاکرمین ہیں، لیکن ہم بہت کمزور بندے ہیں۔ اے اللہ بے صبر بندے ہیں۔ اے اللہ روزانہ کئی مہینوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ننھے منھے بچے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ مولا دنیا تو بے حس بنی ہوئی ہے، دنیا تو بے حس بنی ہوئی ہے، کوئی ان کی مدد کو نہیں آتا۔ اللہ آپ آ جائیے، اللہ آپ آ جائیے۔
بے شک آپ اپنی قدرت کو جانتے ہیں، آپ اپنی مصلحت کو جانتے ہیں، لیکن ہم کمزور بندے آپ سے درخواست کرتے ہیں مولا آپ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کن فیکون کے مالک ہے۔ اے اللہ ان مظلوموں کی مدد کر دے، اے اللہ ننھے منھے بچوں کی مدد کر دے، اے اللہ ان معصوم بہنوں کی مدد کر دے جن کی مبارک لاشیں زمینوں پر پڑی ہوئی ہے، اے اللہ ان بچوں پر رحم کر دے جن کے پاس کفن نہ ہونے سے کالے پیلے پلاسٹک میں لپیٹ کر ان کو کفنایا جا رہا ہے۔ مولا کریم امت مسلمہ پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، ہم تو کھا پی کر پھر جا کر سو جائیں گے اور سکون کی نیند سو جائیں گے۔ وہ بچہ اپنی ماں سے پوچھے گا کہ امی کل تو رہے گی کہ میں رہوں گا معلوم نہیں ہے۔ ہر بچہ خوف میں سوتا ہے، خوف میں اٹھتا ہے، کبھی خوف میں سوتا ہے اور لاش بن کر اٹھتا ہے۔ اے اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما دے۔ ہمارے پاس تو یہ ٹوٹے پھوٹے آنسو ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہم انصر المظلومین، اللہم انصر المربوطین فی فلسطین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين۔